مشہور امریکی کنزرویٹو چارلی کرک کے قتل کے واقعے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی حکام نے ویڈیو اور تصاویر جاری کی ہیں جن میں کرک کو گولی لگنے کے بعد ایک مشتبہ شخص کو اس عمارت سے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جہاں سے گولی چلائی گئی۔ مشتبہ شخص نے کالے چشمے، کالے رنگ کی ٹی شرٹ جس پر امریکی جھنڈا اور ایک عقاب بنا تھا، بیک پیک اور کیپ پہن رکھی تھی۔ انویسٹیگیٹرز نے اس شخص کی شناخت میں عوام سے مدد کی اپیل کی ہے۔ یوٹا کے گورنر اسپینسر کاکس کے مطابق چارلی قتل کیس کی تحقیقات میں وہ اب تک 200 سے زیادہ انٹرویوز کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس بہت سے فورینزک شواہد موجود ہیں اور ہم اس شخص کو ہر صورت پکڑ لیں گے۔ چارلی کرک کی اچانک موت کے بعد ناقدین اور ان کے حامیوں کے درمیان ان کی سیاسی لیگیسی کے متعلق بحث ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بی بی سی نے بھی چند افراد سے بات کی۔ چارلی کرک نوجوانوں میں کنزرویٹو اور کرسچن ویلیوز کو پروموٹ کرتے تھے، اس لیے وہ مختلف یونیورسٹیز میں جا کر کھلے میدان میں متضاد خیالات رکھنے والوں کو ان سے بحث کرنے کا موقع دیتے تھے اور انہی ایونٹس کی ویڈیوز وائرل ہوتی تھیں، لیکن ان کے خیالات کو پروگریسو حلقوں میں بہت متنازع سمجھا جاتا تھا۔ چارلی کرک امریکیوں کے اپنے دفاع کے لیے بندوق رکھنے کے حق میں تھے۔ وہ ہم جنس پرست شادیوں اور ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے ناقد تھے۔ وہ ابارشن کے بھی خلاف تھے اور انہوں نے کووڈ-19 کے متعلق غلط دعوے بھی پھیلائے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے قدامت پسند متنازع نظریات تھے۔ کرک کے حامی انہیں ایک ایسا شخص مانتے تھے جو نوجوان کنزرویٹوز کی آواز بنتے تھے اور انہیں اپنی رائے رکھنے کی ہمت دیتے تھے، جو ان کے مطابق اس دور میں ان کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا اندازہ کرک کی ایک حامی جولیا پیئرس کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جن کا کہنا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نوجوانوں کے لیے ڈیموکریٹ ہونا کول سمجھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ٹرمپ کا حامی ہونا اور ماگا ہیٹ پہننا اور اپنی زندگی روایتی خاندانی اقدار کے مطابق گزارنے کو بھی کول بنا دیا۔ چاہے کوئی کرک کے نظریات سے متفق ہو یا نہیں، لیکن بی بی سی نے جن نوجوانوں سے بات کی ان سب کا خیال تھا کہ کرک کا قتل اظہار رائے کے لیے خطرناک ہے۔